نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، پوری دنیا کو فتح کرنے کا خواب دیکھنے والا سکندر اعظم جب آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر کے دنیا سے جا رہا ہے تو جنازے میں خالی ہاتھ جا رہا ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے انسان کچھ بھی فتح کر لے مگر وہ دنیا سے کچھ نہیں لے جا سکتا۔ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، اللہ اللہ سوائے کفن کے کچھ نہیں لے جاؤ گے۔ ہم نے کیا تیاری کی؟ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الصلاۃ اللہ، والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ راہ وسلم۔ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افکار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، ان کو رحمائے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا اڑتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ آج کی یہ خوبصورت محفل عرس نظام ملت میں آپ اور سب حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ صاحب سجادہ کی محبتوں میں ہم لوگ یہاں پر حاضر ہیں اور بہت مختصر سے وقت کے لیے ہم آئے ہیں اور بہت تھوڑا سا ٹائم لے کر آئے ہیں اور تھوڑا سا یہ وقت ہے اور بہت مختصر سا پیغام بھی ہے، بغیر کسی تمہید کے صرف آپ کے سامنے عرس کا مقصد پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہماری عوام عرس کے مقصد کو فراموش کر چکی ہے۔ عرس کا مطلب کیا؟ چلو میلے میں گھوم کر آئیں گے، چلو جو ہے وہ دیکھ کر آئیں گے، چلو بھیڑ میں جائیں گے۔ یاد رکھنا عرس کا مقصد کیا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا موت کے دن دنیا میں کون خوشی مناتا ہے؟ کوئی مذہب کا انسان ایسا ہے کہ کسی کی موت کے دن خوشی منائی جائے؟ دنیا کا کوئی انسان کسی مسلک کا ایسا ہے کہ موت کے دن خوشی منائے؟ کسی مذہب اور مسلک کا انسان موت کے دن خوشی نہیں مناتا سوائے ایک مذہب کے اور ایک مسلک کے۔ اس مذہب کا نام اسلام ہے اور اس مسلک کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ عرس مناتے ہیں۔ پیر صاحب دنیا سے چلے گئے، اگر اس دن گئے ہیں اسی دن عرس منایا جا رہا ہے، اور عرس جو ہے وہ غم کا دن نہیں ہوتا بلکہ عرس خوشی کا دن ہوتا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی مذہب کا ماننے والا اتنا یقین نہیں رکھتا، دنیا کے کسی مسلک کا ماننے والا اتنا یقین نہیں رکھتا جتنا سنی کو یقین ہے۔ لوگوں کے مرنے والے کہاں گئے وہ جانے، لیکن ہمیں یقین ہے جو ہم سے جدا ہو کے گئے وہ اللہ سے وصال فرما گئے، ان کی ملاقات اللہ سے ہو گئی، اس لیے اس دن کو ہم خوشی کا دن مناتے ہیں۔ اور یاد رکھنا ہم سب کا عرس نہیں مناتے، عرس صرف اللہ والوں کا مناتے ہیں، عرس صرف اللہ کے نیک بندوں کا مناتے ہیں، عرس صرف اللہ کے مقبول بندوں کا مناتے ہیں۔ اس عرس کے اندر ہمیں یہ پیغام دیا جاتا ہے اللہ کے بندو جس ولی کے عرس میں آئے ہو، جس نیک بندے کے عرس میں آئے ہو، جس مرشد کے عرس میں آئے ہو، انہوں نے آخرت کی تیاری کی تھی، انہوں نے آخرت کی فکر کی تھی، انہوں نے قبر کی تیاری کی تھی، اس لیے آج ان کا عرس منایا جا رہا ہے۔ تم بھی آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی فکر کرو۔ یہ قبر کیا ہے؟ کیا اللہ اکبر، قبر دو میں سے
کوئی ایک ہے، یا تو کسی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، یا کسی کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اللہ نے آپ پر چھوڑا ہے، اب آپ بتاؤ آپ اپنی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنانا چاہتے ہو، یا آپ اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنانا چاہتے ہو؟ میرے بھائیو، دنیا میں ڈوبے رہو گے، غفلت میں رہو گے، آخرت کی تیاری نہیں کرو گے تو آپ کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ وہ قبر کیا ہوگی جانتے ہیں؟ اللہ اللہ، اس میں جہنم کی آگ ہوگی، اس میں بچھو ہوں گے، اس میں سانپ ہوں گے، اس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اس میں تاریکی ہی تاریکی ہوگی۔ وہ دردناک موت آئے گی، اللہ اکبر، ایسی دردناک موت کہ اللہ اللہ، جب انسان قیامت کے دن اٹھے گا اس وقت بھی موت کا درد محسوس کرے گا۔ اگر آخرت کی تیاری نہیں کی تو موت ایسی ہوگی، اور اگر آخرت کی تیاری کر لی ہے تو انشاءاللہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ اور وہ قبر کیا ہوگی؟ اتنی کشادہ قبر کر دی جائے گی، جہاں تک مومن کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ لوگ تو دھوکہ کھاتے ہیں، ارے یہ 2 گز زمین ہے، مگر وہ 2 گز زمین نہیں رہتی، بلکہ وہ جنت کی کیاری بن جاتی ہے۔ اس میں باغ بھی ہے، اس میں پھل بھی ہے، اس میں ٹھنڈی ہوائیں بھی ہیں، اس میں خوشبو بھی ہے، بلکہ اللہ اکبر، اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن کی قبر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ماں کا پیٹ دنیا کے سامنے جتنا چھوٹا ہے، دنیا کتنی بڑی ہے، اس میں 7 سمندر ہے، اس میں 7 آسمان ہے، اس میں 7 زمین ہے، اس میں شفق کا جمال ہے، اس میں افق کی سرخیاں ہیں، اس میں گلاب کے پھول ہیں، اس میں گلوں کی نکھت ہے، اس میں برسات ہے، اس میں سردی ہے، اس میں گرمی ہے، اس میں موسم ہے، اس میں باغ ہے، اس میں درخت ہے، اس میں پھول ہے، اس میں پودے ہیں، اس میں ستارے ہیں، اس میں سیارے ہیں، اس میں مرغ کی بانگ ہے، اس میں چڑیوں کی چہک ہے، اس میں رات کی تاریکی ہے، اس میں صبح کا اجالا ہے، اس میں نسیم سحر ہے، یہ ساری اس کائنات کے اندر ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں سچے سچے رسول کہ اتنی بڑی دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ جتنا چھوٹا ہے، مومن کی قبر اللہ اتنی بڑی کر دیتا ہے کہ اس قبر کے سامنے دنیا اتنی چھوٹی نظر آتی ہے جتنا دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ چھوٹا نظر آتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، جس قبر کے سامنے اس کی وسعتوں کے سامنے دنیا اتنی چھوٹی ہو جتنا دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ چھوٹا ہے، مومن کی قبر کتنی بڑی ہوگی، کتنی کشادہ ہوگی، اس پہ جنت کا بستر لگایا جاتا ہے، مگر کس کے لیے؟ جو آخرت کی تیاری کرے۔ سبحان اللہ۔ آج بتاؤ ہم نے آخرت کی کیا تیاری کی؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور آخرت کی کیا تیاری کر رہے ہو، آخرت کے لیے کیا بھیج رہے ہو، آخرت کے لیے کیا روانہ کر رہے ہو، اس بارے میں غور کرو، سوچو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بہت دیر تک آپ کو امتحان میں نہیں رکھوں گا، مختصر وقت کے لیے پوچھتا ہوں، بتاؤ ہم نے آخرت کی کیا تیاری کی؟ آخرت میں ہم اپنی کھیتیاں ساتھ نہیں لے جائیں گے، آخرت میں ہم اپنے بچے ساتھ نہیں لے جائیں گے، آخرت میں ہماری بیوی ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، آخرت میں ماں باپ بھی ساتھ نہیں جائیں گے، آخرت میں جائیداد بھی ساتھ نہیں جائے گی، آخرت میں دولت بھی ساتھ نہیں جائے گی، آخرت میں کیا ساتھ؟ کیا آپ نے نہیں سنا؟ آدھی سے زیادہ جس سکندر نے دنیا کو فتح کیا، جب وہ سکندر 32 سال 8 مہینے کی عمر میں اس کا انتقال ہوا، جسے دنیا سکندر اعظم کہتی ہے، اس کی عمر صرف 32 سال 8 مہینے تھی۔ 16 سال کی عمر میں وہ دنیا فتح کرنے نکلا، 16 سال، اور 16 سال 8 مہینے میں اس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی۔ آپ غور کیجئے کتنا ذہین ہوگا وہ شخص۔ اس کا باپ یونان کے ایک دیہات کا حکمراں تھا،
सिकंदर ने प्लान बनाया कि मेरा बाप एक देहात का हुक्मरान, यूनान के एक देहात का हुक्मरान है, मैं पूरी दुनिया फतेह करूंगा। 16 साल की उम्र में उसने ये दुनिया फतेह करने निकला। और उस दौर में जब दुनिया इतनी तरक्की पर नहीं थी, कितना मेहनती रहा होगा वो, कितना होशियार रहा होगा वो, कितना दाना रहा होगा वो, कि उसने सिर्फ 16 साल 8 महीने के अंदर आधी से ज्यादा दुनिया फतह की। और मकाम बाबल इराक के अंदर उसको टाइफाइड की बीमारी हुई, और टाइफाइड की बीमारी में उसका इंतकाल हुआ। तो जब वो दुनिया से जाने लगा तो रो रहा था, रोते हुए कह रहा था, मैंने 16 साल मेहनत करके आधी से ज्यादा दुनिया फतेह कर ली है, लेकिन अब मेरा इंतकाल हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। तो दोस्तों ने कहा, टाइफाइड की बीमारी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, इसमें कोई मरना जरूरी नहीं है। तो उसने कहा कि मैं जो महसूस कर रहा हूँ कि मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ, जब मैं दुनिया से जाऊंगा तो उस वक्त जनाजे के बाहर मेरे हाथ कर देना, कफन के बाहर मेरे हाथ कर देना। लोगों ने पूछा था क्यों? कहा करता सिकंदर ने, ताकि दुनिया को पता चल जाए, जिसने इतनी मेहनत करके, रातों दिन मेहनत करके, न खाना देखा, न पीना देखा, न सोना देखा, न सर्दी देखी, न गर्मी देखी, पूरी दुनिया को फतेह करने का ख्वाब देखने वाला सिकंदर आजम जब आधी से ज्यादा दुनिया फतेह करके दुनिया से जा रहा है, तो जनाजे में खाली हाथ जा रहा है, ताकि दुनिया को पता चल जाए इंसान कुछ भी फतह कर ले मगर वो दुनिया से कुछ नहीं ले जा सकता। कुरान कहता है, ला तंस नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो। अल्लाह अल्लाह। सिवाय कफन के कुछ नहीं ले जाओगे। हमने क्या तैयारी की? जो साथ नहीं ले जाना है, जो साथ नहीं ले जाना है, उसके लिए 8-8 घंटे मेहनत कर रहे हो, 12-12 घंटे मेहनत कर रहे हो, 14-14 घंटे मेहनत कर रहे हो, लेकिन जो साथ ले जाना है उसके लिए 10 मिनट भी नहीं निकालता, उसके लिए 15 मिनट भी नहीं निकालता। 12-12 14-14 घंटे किसके लिए मेहनत कर रहे हो? माल के लिए। हम ये नहीं कहते माल मत कमाओ, कमाओ, माल सबकी जरूरत है, माल की जरूरत है, सबको है, हम माल कमाने से मना नहीं कर रहे, लेकिन जो माल साथ नहीं ले जाओगे उसके लिए 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे मेहनत, और जो नेकी साथ ले जाओगे उसके लिए 10 मिनट का टाइम नहीं निकालना। बोलो नमाज के लिए कितना टाइम लगता है? सिर्फ 10 मिनट। नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। और एक बात याद रखना, हम नमाज पर इसलिए जोर देते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत में सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर नमाज का हिसाब तुम्हारा ठीक ठाक और सही रहा तो आगे का सारा मामला तुम्हारा क्लियर रहेगा, और अगर नमाज में तुम फंस गए तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा। आज हम नमाज से कोसों दूर है, बहुत माजरत के साथ। सबसे कमजोर अगर नमाज में कोई कौम है तो वो हमारी सुन्नी कौम। अल्लाह अल्लाह। नमाज पढ़ना ही नहीं चाहिए, हाथ मत उठाना, हाथ उठाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर पूछा जाए ना कि कितने लोग फजर पढ़े हैं, तो मैं समझता हूँ कि 90 से ज्यादा % लोग फजर नहीं पढ़े होंगे। आप बताओ मेरे भाई, हम कहते हैं हम गौसपाक के मानने वाले हैं, गौसपाक हम्बली मसलक के मुताबिक फतवा देकर कहते हैं कि बेनमाजी काफिर है। सैयदना फारूक आजम का फतवा है बेनमाजी काफिर है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद का फतवा है बेनमाजी काफिर है। मौला अली का फतवा है बेनमाजी काफिर है। आपसे पूछना चाहता, हालांकि हम हनफियुल मसलक होकर डायरेक्ट बेनमाजी को काफिर नहीं कहते, इन फतावों की हम तावील करते हैं हमारे इमाम के मसलक के मुताबिक, लेकिन आप गौर तो कीजिए, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, मरते वक्त सबसे ज्यादा अजाब और तकलीफ अगर किसी को होगी तो बेनमाजी को होगी। बेनमाजी को मरते वक्त तो अल्लाह बहुत तकलीफ देगा, इतनी तकलीफ होगी बेनमाजी को। अल्लाह के रसूल, देखो हुजूर की बात पे यकीन है, हुजूर की बात
پہ یقین ہے, حضور کی بات پہ یقین ہے, الحمدللہ. ہمیں اپنے نبی کی بات پر اتنا یقین ہے, ہمیں اپنی ماں کا بیٹا ہونے پہ جتنا یقین ہے اس سے زیادہ ہمیں آمینہ کے لال کی باتوں پر یقین ہے. سبحان یا اللہ. رسول اللہ, ہم آپ پر یقین نہ کریں تو کس پر یقین کریں؟ میرے بھائیوں اور میری بہنوں, میری بات پر یقین مت کرو لیکن میرے نبی کی بات پر یقین کرو. اب رسول اللہ کا فرمان سنو, دل کے کانوں سے سنو. میرے بھائیوں, 60 سال جیو, 70 سال جیو, 80 سال جیو, 100 سال جیو, 200 سال جیو, کتنا بھی جیو, لیکن ایک دن موت آئے گی. ہمارا یقین ہے موت آئے گی. اللہ کا قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کر چھپ جاؤ گے تو بھی تمہیں موت آ کر رہے گی. موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. اللہ اکبر. ایک بات بتاؤں, میرا عقیدہ کہتا ہے اگر موت سے کوئی بچ سکتا تھا, توجہ فرمائے, اگر موت سے کوئی بچ سکتا تھا تو وہ اللہ کے محبوب بچ سکتے تھے. اللہ اکبر. جس کے لیے کائنات بنائی, جس کے لیے کائنات بنائی, جس کے لیے کائنات سجائی, اپنی ربوبیت کا اظہار جس کے لیے کیا, ارے جس کے لیے انبیاء بنائے, جس کے صدقے میں نبیوں کو نبوت عطا کی, ساری کائنات کی رانائیاں ان کے صدقے میں بنائی. لیکن جب اس محبوب کو بھی موت کا ذائقہ چکھایا, اب بتاؤ جب محبوب کو بھی موت کا ذائقہ چکھایا تو ہم اور آپ بچ سکتے ہیں؟ نہیں نہیں, موت ہمیں آئے گی, ضرور آئے گی. اللہ کے بندوں اور بے نمازی کے بارے میں اسی رسول نے فرمایا. لیکن ایک بات آگے بڑھنے سے کہہ دوں, لوگ بھی کہتے ہیں کہ نبی کو موت آئی, ہم بھی کہتے ہیں اہل سنت کے نبی کو موت آئی, لیکن جو دوسرے بدعتی لوگ ہیں 1857 کے بعد والے, وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو موت آئی اور وہ مر کے مٹی میں مل گئے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو موت آئی, ایک لمحے کے لیے آئی, ایک آن کے لیے آئی, پھر وہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیے گئے. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, ایسی آنی کہ فقط آنی ہے, پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل ثابت وہی جسمانی ہے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. یاد رکھنا اللہ کے بندوں, ہمیں بھی موت آئے گی. جب محبوب نے موت کی لذت چکھی ہے تو ہمیں بھی موت آئے گی. اور سنو, فجر کے وقت میں سوتے پڑے رہنے والوں, اللہ اکبر, ظہر کے وقت میں کھیل کود کرنے والوں, کس طرح موت آئے گی. تھوڑا اللہ کے رسول کی زبانی, اللہ کے پیارے محبوب کا فرمان, اس کو میں نقل کر رہا ہوں, حضور کے فرمائے ہوئے کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ کے بندوں, اپنے آپ پہ رحم کر لو, رحم, اس لیے کہ موت آنی ہے. موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو, قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کر لو. ہاں ہاں, بڑے لذیذ لذیذ کھانے کھائے ہیں, ایک سے کپڑے پہنے ہیں. اللہ اکبر. یہ میرا کھیت, یہ میری دکان, یہ میرا مکان, یہ میرا مال, یہ میری اولاد, سب چھوڑ کر جانا ہے, کچھ لے کر نہیں جاؤ گے. ہمارے باپ دادا مرے, اللہ اکبر, ہم نے مرتے دیکھا, پڑوسی مرے مرتے دیکھا, بڑے بڑے مالدار مرے مرتے دیکھا, غریب مرے مرتے دیکھا, حویلی میں رہنے والے مرے مرتے دیکھا. بولو کوئی ساتھ کچھ لے گیا ہو تو بتاؤ. ارے جب کوئی کچھ نہیں لے گیا, ہم کیا لے جائیں گے سوائے اعمال کے؟ کچھ نہیں لے جاؤ گے. اللہ کے بندو, آؤ آؤ اپنے نبی کا فرمان سنو. جب نبی کے فرمان پہ یقین ہے, صادق و مصدوق کے فرمان پہ یقین ہے تو سن لو. آقا ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب بے نمازی کو موت آتی ہے اللہ تو اس پر اتنی پیاس اللہ مسلط کر دیتا ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں نچوڑ دیا جائے تو بھی اس کی پیاس کوئی بجھا نہیں سکتا. اللہ اللہ اللہ. کتنی پیاس مسلط کی جاتی ہے, اتنی پیاس. اور موت کا فرشتہ ایسی ڈراؤنی شکل لے کر کے آتا ہے کہ اللہ اکبر, اگر اس کو کچھ اور بھی عذاب نہ دیا جائے, صرف وہی ڈراؤنی شکل دکھا دی جائے تو اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہو. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا عمرو ابن عاص سے پوچھا کہ بابا موت کیسے آتی ہے؟ حضرت سیدنا عمرو ابن عاص کہتے ہیں میرے بیٹے, زمین اور آسمان کو سمیٹ کر اگر کسی کے سینے پہ رکھ دیا جائے
تو کتنا بوجھ لگے گا اس کو. زمین اور آسمان کو سمیٹ کر کسی کے سینے پہ رکھا جائے تو کتنا بوجھ لگے گا. اب بیٹا اس سے زیادہ مرنے والے کے سینے پہ بوجھ وہ محسوس کرتا ہے. اللہ اللہ آسان نہیں ہے یہ جو دنیا کے اندر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں لوگ. اگر صرف کھا پی کے سو کے موج مستی کر کے مر گئے ہوتے تو بھی بڑا نقصان تھا. لیکن مجھے حیرت ہے لوگ زنا کرتے ہیں, زنا کرنے کی ہمت لاتے ہیں. حدیث پاک میں آیا ہے جو شادی شدہ عورتوں سے زنا کریں گے پوری امت کو جتنا عذاب ہوگا اکیلے تنہا آدھی امت کا عذاب اس کے سر ڈالا جائے گا جس نے شادی شدہ عورت سے زنا کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زانیوں کی شرمگاہ پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. یہ سن کر آج کے لڑکے لڑکیاں ہنستے ہیں, یہ ہنسی آتی ہے. کیا غور سے سنو, جہنم کی آگ کسی کی شرمگاہ پہ بھڑکانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک حدیث سے سمجھو. کعب احبار کہتے ہیں سیدنا کعب احبار کہ بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا, توجہ ہے نا بہت اچھے سے سن لیں آپ ماشاءاللہ, بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا جہنم کو مشرق میں کھولا جائے گا. توجہ کرو, غور, میری گفتگو اس وقت تو غور کرنے سے زیادہ تعلق رکھتی ہے. سیدنا کعب احبار کہتے ہیں جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا مشرق میں کھولا جائے گا تو جو لوگ مغرب میں کھڑے ہوں گے ان کے سروں میں بھیجا ایسے کھولے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کھولتا ہے. اپوزٹ سمت میں, مخالف سمت میں جو کھڑے ادھر کھولا گیا ہے بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا جہنم کو, اور ادھر کھڑے ہوئے لوگوں کے سر میں بھیجا ایسے کھول رہا ہے جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کھولتا ہے. بھائیو بتاؤ جب ادھر کھولا جائے تو ادھر والوں کے سر کھولنے لگیں گے تو جن کو پورا اٹھا کر جہنم میں ڈالا جائے گا ان کے جسم کا کیا بنے گا. اور پھر جس کی شرمگاہ پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی, یہ حدیث پاک میں ہے, کوئی بے حیائی کی بات نہیں کر رہا ہوں. لرزتے کیوں نہیں لوگ, کانپتے کیوں نہیں لوگ, توبہ کیوں نہیں کرتے لوگ. اور پھر اللہ اکبر, سیدنا عمرو ابن عاص کہتے ہیں زمین اور آسمان کا جتنا وزن ہے اس سے زیادہ مرتے وقت سینے پر وزن محسوس ہوتا ہے. میرے بھائیوں مرنا ہے, ایک دن موت آنی ہے. کب تک اللہ سے غافل رہو گے, کب تک غفلتیں برتتے رہو گے, کب تک ماں بہن کی گالیاں دیتے رہو گے. ماں بہن کی گالیاں دینے والوں سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جو اپنی زندگی میں کسی مومن کی گالی دیتا تھا کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے. کہتا ہوں میری بہنوں تم بھی گالیاں نکالتی ہو, سن لو اپنے غریب نواز سمر کلمہ پڑھ سب کی دعائیں نا زبان پہ کلمہ آئے ایسے نہیں آتا. یہ بہت آسان نہیں ہے جو لوگوں نے دین کو کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے. ایسے کلمہ نہیں آتا. وہ مرتے ہوئے کہہ رہا تھا وہ حمام والی کی, اور لوگ حیران تھے کیا بک رہا ہے مرتے ہوئے, سوچو اس کا انجام کیا ہوا ہوگا. اس کے دوستوں میں سے کسی گہرے دوستوں سے پوچھا یہ حمام والی کا کیا مسئلہ ہے. کہا یہ لڑکیوں کا بڑا وسیع تھا, یہ عورتوں کا بڑا شوقین تھا, اور یہ اس چکر میں رہتا تھا کہ کوئی عورت مل جائے اور اس کے ساتھ اپنی ہوس پوری کرے, بدی کرے, بدکاری کرے. اب میں بار بار زنا کا کیا نام لوں, مجھے بھی اچھا نہیں لگتا, لیکن بہرحال اسلام کی کرنی ہے. یہ بات میں آپ کو کہہ دوں شرم کے مارے ہماری زبانوں پہ باتیں نہیں آتی, لیکن کلیجہ بھی کانپتا ہے کہ آج سب سے زیادہ جو گناہ ہو رہا ہے وہ زنا ہی ہے.
16-17 साल के लड़के और लड़कियां इस दिलाओ, बल्कि हमारे कान तक तो यहाँ तक बातें पहुंचती, आपके यहाँ ऐसा माहौल नहीं होगा, लेकिन हमारे कान तक पहुंचती कि भाभी के साथ देवर मुकाला कर रहा है, ससुर बहू के साथ मुकाला, पड़ोसी पड़ोसी के साथ मुकाला कर रहा है। अल्लाह का खौफ उठ गया है, मरने का तसव्वुर भूल गए, आखिरत का तसव्वुर भूल गए, कब्र में आने भूल गए। फिरौन और नमरूद भी हैरत में होंगे कि कौम इतनी भी बिगड़ सकती है। आप सोचे तो सही, ये फिरौन और नमरूद के पास बहुत गुनाह थे, लेकिन ये इंटरनेट पर गुनाह का कोई तसव्वुर था उनके पास जो तुम इंटरनेट में देख रहे हो और जो कर रहे हो? बताओ। मैं समझता हूं कि कुछ गुनाह के मामले में यजीद भी 2 कदम पीछे रह गया। बड़ी माजरत, बुरा मत मानना, यजीद ने शायद कुछ ऐसे गुनाह थे जो ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। मेरी कौम के जवान कर रहे और अपने आप को जन्नती कहते हैं। मेरे वो तो बंदरों का नाच देखता था, तुम तो नंगी औरतों का नाच। मरना नहीं, मौत नहीं आनी, मौत से छुट्टी लेकर आए हो, जन्नत का टिकट लेकर आए हो। बड़ी मजरत के साथ आप क्या समझते हैं? औरतों को नंगा नाचते हुए देखोगे भाइयों, ज़िना की फिल्में देखोगे, कैसे जन्नत मिलेगी? आप कहोगे मैंने गौस पाक का दामन पकड़ा। मैं एक बात आपको कहूँ, बुरा मत मानना, कुछ लोग मेरी बात को बुरा मानते हैं, मैं कोई आप बुरा मत मानना, लेकिन उम्मीद आप नहीं मानेंगे। एक बात कहूँ, ये सब चीटिंग कर रहे हैं हम लोग। गौस पाक का दामन पकड़ लिया, जिसके हाथ में गौस पाक का दामन आता है वो कभी बिगड़ा हुआ नहीं रहता। गौस पाक का दामन इंसान को बिगड़ा हुआ नहीं रहने देता। मशहूर वाकया है, एक चोर जंगल में बैठा है, मेरे सरकार गौस पाक अकेले जंगल से जा रहे। गौस पाक बड़े कीमती और खूबसूरत कपड़े पहनते थे। चोर ने सोचा सरकार अकेले हैं, दुबले पतले हैं, जुब्बा छीन लूंगा तो दिन भर का खर्चा मिल जाएगा, जुब्बा बेचूंगा तो दिन भर का खर्चा तो निकल ही जाएगा। रात भर में कुछ मिला नहीं, पीछे से गया, सरकार को कमजोर समझ करके, और गौस पाक को कमजोर समझा था उस बंदे ने, लेकिन जैसे पीछे से गया, जुब्बा पकड़ा उतारने की नियत से, तो जैसे पीछे से जुब्बा पकड़ा, मेरे सरकार के हाथ उठ गए। अर्ज की अल्लाह, अब्दुल कादिर का दामन थाम लिया है, लाज रखना। अब्दुल कादिर का दामन थाम लिया है, लाज रखना। अभी जुब्बा उतारने भी न पाया था, अल्लाह ने उसको मकाम कुतुबियत अता कर दिया। अरे नादान, मेरे गौस की शान तो ये है कि जो चोर दामन पकड़ ले तो चोर नहीं रह जाता, वली बन जाता है। अरे तूने कैसा दामन पकड़ा है कि तू नमाजी भी न बन सका? क्या कहने तू परहेजगार भी ना बन सक। अरे नहीं वली बना, कम से कम मुसलमान तो बन जा, सच्चा मुमिन तो बन। दामने गौसुल बना में आज भी कोई कमी नहीं है। कोई पकड़ कर तो चीटिंग मकर न करो, मक्कारी न करो, सिर्फ ज़बानी दावे न करो, सच्ची बात करो, मुनाफिकत की तरफ न जाओ, अल्लाह के बंदो सच्चाई की तरफ आओ। मरना है, मरना मौत आनी है, मौत इनकी तलवार सर पे लटक रही है। कौन कब जाए? मरने से पहले मौत की तैयारी करो। अर्ज ये कर रहा था, सैयदना अम्र इब्न आस कहते हैं, सीने पे ऐसा लगता है कि जमीन और आसमान के बोझ से ज्यादा बोझ है। फिर कहते मेरे बेटे, ऐसे वो नाक से सांस नहीं ले रहा है, ऐसा लगता है जैसे वो सुई के नाके से सांस ले रहा है। सोचो कैसा, अगर जुकाम हो जाए, जुकाम नाक बंद हो जाती है तो कितनी तकलीफ होती, नींद नहीं आती। जब मरते वक्त ये होगा कि आदमी सुई के नाके से ऐसी सांस ले रहा होगा तो उसका क्या बनेगा। फरमाया बेटा इसी पे बस नहीं मेरे बेटे, मैं तुझे मौत की तकलीफ और नहीं बता सकता, बस इतना समझ ले, किसी के पेट में बबूल का दरख्त उगा दिया जाए और नीचे से जोर से कोई ताकत वाला खींचे तो क्या हालत होगी। ऐसी हालत मरने वाले की होती है। मौत बताई नहीं जाती, कितनी तकलीफ होती है। ये मौत है मेरे भाई, हमें गुजरना इस घाटी से। ये किसकी मौत है? मुजरिमों की, गद्दारों की,
فاسقوں کی، گنہگاروں کی، نافرمانوں کی، اور نیکوں کی موت وہ بھی سن لیں، تاکہ آپ ایک رخ نہ سن کے جائیں دوسرا رخ بھی سن لیں۔ میرے آقا فرماتے مومن کی، نیک لوگوں کی موت کیسی ہوتی؟ دو مثال دی۔ کیسی؟ فرمایا آٹے میں اگر بال آ جائے تو آٹے سے بال کیسے نکالا جاتا ہے؟ کتنی آسانی سے بال نکلتے ہیں، ایسے مومن کی روح نکلتی ہے۔ اور دوسری مثال تو اور بھی پیاری ہے، فرمایا ننھا سا دودھ پیتا بچہ دودھ پیتے پیتے سوتا ہے۔ توجہ ہے، تجربہ بارہا کا۔ آقا نے کیا پیاری بات کی، ان کی تو اور بات ہی پیاری ہے۔ سبحان اللہ، نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانے۔ آقا فرماتے سچے نیک مومن کو موت کیسے آتی ہے؟ ایسے جیسے ننھا سا دودھ پیتا بچہ دودھ پیتے پیتے سو جاتا ہے اور ماں کا پستان اس کے منہ سے چھوٹ جاتا ہے، بچے کو خبر بھی نہیں ہوتی، ایسے مومن کی روح نکلتی ہے۔ کیسے نکلتی؟ ادھر حضور کا جلوہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ادھر اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے۔ اب بتاؤ اس کو خبر ہوگی موت کی؟ کوئی خبر ہوگی؟ ارے حضرت یوسف کا جلوہ سامنے ہو اور انگلیاں کٹ جاتی ہے لیکن انگلیاں کٹنے کی خبر نہیں ہوتی، اگر یوسف سامنے ہو تو انگلیاں کٹنے کی خبر نہ ہو، اور جانے یوسف سامنے ہو تو روح نکلنے کے وقت خبر کیسے ہو سکتی ہے؟ ارے جب کوئی دنیا سے جاتا ہے عاشق رسول تو حضور اس کے سرحانے خود تشریف لاتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ مرتے وقت بھی زیارت کراتے ہیں اور قبر کے اندر بھی زیارت کراتے ہیں۔ سبحان اللہ، سوچو تو صحیح، پھر موت کتنی خوبصورت ہو جاتی ہوگی۔ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں ارے مومن کے لیے، عاشق کے لیے تو مدینے جانے میں جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی مر جانے میں ہوتی ہے، کیونکہ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے اور مومن مر جاتا ہے تو گنبد والا نظر آتا ہے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج پونے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات ہو۔ بس ان کے وفادار بنو، حضور سے وفا کرو۔ آخری بات بس کرو، حضور سے وفا کرو۔ اتنے ٹھاٹ سے سو گے نا قبر میں، بادشاہ بھی اپنے محل میں ایسے نہیں سوتا ویسے قبر میں سوتا۔ اب آپ کو بتاؤں کیسے ٹھاٹ سے سو گے؟ قرآن پیش کرتا ہوں، قرآن۔ حضور سے وفا، ایک بات حضور سے وفا کرو۔ آپ کی قبر بادشاہ کے محل سے قیمت، بادشاہ کے جتنے خدام نہیں ہوتے اندر اس سے زیادہ تمہارے خدام۔ بادشاہ کو نرم گدوں ویسا گدہ نہیں ملتا جیسا گدہ تمہیں ملے۔ کوئی لفظی نہیں کر رہا ہوں، بہت نارمل سی بات کر رہا ہوں قرآن حدیث کی روشنی میں۔ ایک بات بتاؤں، دیکھو اللہ کیسے سلاتا ہے وفاداروں کو قبر۔ قرآن نوجوان تھے حضرت عیسیٰ کی وفا میں، توجہ ہے نا، بس بات اینڈ ہو رہی ہے، آخری بات ہے، توجہ سب کی توجہ۔ حضور سے وفا کرو، آمینہ کے لال سے وفا کرو، سچی وفا کرو۔ کیسے سو گے؟ بادشاہ اپنے محل میں جتنے ٹھاٹ سے نہیں سوتا، انشاءاللہ قبر میں اس سے زیادہ ٹھاٹ اور آرام سے سو۔ قرآن کی تفسیر میں نوجوان وفائے عیسیٰ میں اپنا ایمان بچانے کے لیے گھر سے نکلتے اور گھر سے نکلتے اور غار میں جا کے سو جاتے۔ اللہ نے ان کو کتنا سلایا؟ 309 سال، 309 سال تک ان کو سلایا، 309 سال، 309 سلایا۔ اور کیسے سلایا؟ قرآن کی تفسیر میں آیا کہ غار میں منہ تھا، غار میں منہ تھا، تو جب سورج نکلتا تھا اور سورج ڈوبتا تھا تو سورج کی کرنیں منہ کے ذریعے سے غار میں جا سکتی تھی۔ تو اللہ نے ان کے سونے کے خیال سے کہ یہ میرے عیسیٰ کے وفادار سورج اور چاند اپنے محور میں چلتے ہیں، لیکن اللہ نے صرف ان کے سونے کے خیال سے
میں سو گئے تو اللہ نے سورج کا راستہ بدل دیا، نہ نکلتے وقت کرنیں پہنچے گی نہ ڈوبتے وقت کرنیں پہنچے گی، تاکہ اجالا ہو تو ان کو پریشانی نہ ہو، ان کی نیند میں خلل نہ آئے، کرنیں نہ جائے۔ اللہ نے سورج کا راستہ بدل دیا۔ ارے مسلمانوں بتاؤ، جو عیسیٰ سے وفا کر کے صرف اپنا ایمان بچائے، قدرت اس کو اتنے ٹھاٹ سے سلاتی ہے، جو جان عیسیٰ محمد الرسول اللہ سے وفا کر لے اللہ اس کو کتنے ٹھاٹ سے سلائے گا۔ میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، اور خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا۔ جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ اور اس سے ایک بڑی بات کہہ دوں، عیسیٰ علیہ السلام کے وہ امتی صرف امتی تھے، اولاد نہیں تھی۔ توجہ، صرف امتی تھے، اولاد نہیں تھے۔ ایک نمبر دو، اپنا ایمان بچانے کے لیے سو گئے تھے، دوسروں کا ایمان بچانے کے لیے نہیں گئے تھے۔ ارے عیسیٰ کی اولاد، عیسیٰ کے امتی علیہ السلام اپنا ایمان بچانے کے لیے سو جائیں تو ان کی سونے کی یہ شان ہے۔ تو جو امام حسین اپنا ایمان بچانے نہیں، اور وہ بھی سونے نہیں، پوری امت کا ایمان بچانے کے لیے کربلا میں خود بھی جگے ہیں اور دوسروں کو بھی جگایا ہے، تو قبر حسین کی شان کیا ہوگی، شیخ عبد القادر جیلانی کی قبر کی شان کیا ہوگی، سرکار غریب نواز کی قبر کی شان کیا ہوگی، مسعود سالار غازی کی قبر کی شان کیا ہوگی، وارث دیوا کی قبر کی شان کیا ہوگی، شاہ برکت اللہ کی قبر کی شان کیا ہوگی۔ ارے جب خود کا ایمان بچانے کے لیے سو جائیں ان کی شان یہ ہے، تو جو پوری امت کا ایمان بچانے کے لیے گلی گلی کوچے کوچے پھرتے ہو، اللہ ان کو قبر میں کتنے سکون سے سلائے گا، کتنے مرتبے عطا کرے گا۔ لیکن حضور سے وفا بولو، کرو گے وفا انشاءاللہ۔ اب وفا کسے کہتے ہیں؟ وفاداری کا تقاضا یہ ہے، حضور نے جو کہا اس پر عمل کرنا۔ اپنے بچوں کو مومن بناؤ، ایمان والا بناؤ۔ ٹیوشن کے لیے بچوں کو جگاتے ہو نا، نماز کے لیے بھی جگاؤ۔ اسکول نہیں جانے پہ مارتے ہو نا، نماز نہیں جانے پہ بھی مارو۔ سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ بیوی کو ڈانٹتے ہو نا، تو قرآن نہ پڑھنے پر بھی کبھی بیوی کو ڈانٹو۔ لیکن یہ تم اس وقت کرو گے جب تم خود قرآن پڑھو گے۔ میرے بھائیوں، ہمیں موبائل چلانا تو آتا ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ سوچو ہم کیسے مسلمان ہیں، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور جو قرآن نہیں پڑھتے ان کا حال کیا ہے بتا دوں؟ حضور سب کی شفاعت کریں گے، جس کی شفاعت کوئی نہیں کرے گا اس کی شفاعت کون کرے گا؟ حضور کریں گے۔ ٹھیک ہے میرے امام، حضور کی سب کی شفاعت۔ اب آپ ایک بات سن لیں، حضور سب کی شفاعت کریں گے، لیکن کچھ ایسے کم نصیب ہوں گے حضور جن کی شفاعت کی بجائے شکایت کریں۔ اللہ اللہ، توجہ کرو، میں اپنے علماء کو سبق سنا رہا ہوں، ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ سب کی شفاعت اور ان کی، حضور فرماتے ہیں حضور کس کی شکایت کریں گے پتہ ہے؟ آقا فرماتے ہیں جو قرآن نہیں پڑھتے، جنہوں نے قرآن چھوڑ دیا، میں قیامت کے دن اپنے اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت کروں گا، اے اللہ یہ وہ قوم ہے جس نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب شفاعت کرنے والا شکایت کرنے پر آ جائے تو ہمیں کون بخشوائے؟ اللہ اللہ، شفاعت کرنے والا جب شکایت کرنے پر آ جائے ہمیں کون بخشوائے گا؟ سوچو، یعنی آپ ملانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جب بچانے والا خود مارنے، اللہ ادھر صرف میں نے سمجھانے کے لیے کہا، ملانے کے لیے نہیں۔ اب شفاعت کرنے والا شفیع جب شکایت کرے گا، وہ لوگ قرآن کبھی پڑھا ہے، ذرا اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو، مرنا ہے بھائیوں۔ آج سے پہلے ہم نے قرآن کب ہاتھ میں لیا تھا؟ سوچو، کچھ لوگ قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ صوفیاء کرام ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں جس نے دنیا میں قرآن پڑھنا نہیں سیکھا وہ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ قرآن پڑھنا سیکھو، بوڑھے ہو گئے ہو تو بھی قرآن پڑھنا سیکھو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سے بہت لوگ
قرآن میں نہیں آتا بھائی. قرآن تو اپنی جگہ, ہمیں تو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا, ہم نے کلمہ بھی نہیں سیکھا, ہم کیسے مسلمان؟ وہاں اعمال پوچھے جائیں گے, کوئی خاندان, کوئی ڈگری اور کوئی آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا. تو عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر پر گئے اور جا کے مردہ زندہ کیا. تو مردہ زندہ ہوا. جب آپ نے کہا کم بے زندہ, تو مردہ زندہ ہوا. وہ کھڑے ہو کے باہر نکلا, اس نے کہا کیا قیامت آ گئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں بھائی, قیامت نہیں آئی, اللہ نے مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دیا, میں عیسیٰ ہوں تو میں نے تجھے زندہ کر لیا. تو بتا کیا حال ہے؟ اب سنو غور سے, بہنیں بھی خاص طور سب لوگ غور سے سنو دھیان سے. کیا حال ہے قبر میں؟ اس نے کہا اے اللہ کے پیغمبر, میں بہت نیک آدمی ہوں, میں اپنی قوم کا بہت نیک آدمی ہوں, بڑا پرہیزگار متقی ہوں. حضرت صدیوں بیت گئے میرے انتقال کو, صدیوں بیت گئے, میں مر گیا, اور آج آپ نے زندہ کیا. کہا بتا کیا اللہ نے شروع کیا؟ کہا حضرت بہت نیک اور متقی ہونے کے بعد بھی ابھی تک میری مغفرت نہیں ہوئی, میری بخشش نہیں ہوئی. بھائیو, یہ مغفرت آسان نہیں. ہم لوگوں نے کھیل سمجھا ہے مغفرت کو. قرآن میں اللہ نے محبوب سے, اگر میں غلطی کروں تو میرے علماء میری اصلاح کریں گے, میں اس کو قبول کروں گا. میں قرآن پیش کروں گا. قرآن میں اللہ نے محبوب سے کہا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اے میرے محبوب, آپ مجھ سے یوں عرض کریں کہ اے اللہ میری مغفرت. شافعی یوم النشور سے اللہ فرما رہا ہے, کیونکہ جہاں جہاں قرآن میں قل ہے, قرآن میں جہاں جہاں قل ہے, سارے مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس قل سے مراد صرف حضور مخاطب ہے اور کوئی نہیں. قل میں حضور صرف مخاطب. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ, اے محبوب یوں کہیے اے میرے رب اغفر, میری مغفرت فرما. جو بخشے بخشائے ہیں, جن کے قدموں کا صدقہ جنت ہے, جو ہر گناہ سے پاک ہے, معصوم ہے, گناہ جس کے قریب سے کبھی گزر کر بھی نہیں گیا, خطا جس کے قریب سے کبھی گزر کر بھی نہیں گئی, تصور گناہ بھی کبھی گزر کر نہیں گیا. تعلیم امت کے لیے اس رسول سے کہا جا رہا ہے, آپ کہیں کہ اللہ میری مغفرت فرما, اور تو بے شک رحم فرمانے والا اور مغفرت فرمانے والا, اور تو بہت رحم کرنے والا ہے. آپ سے پوچھتا ہوں, کیا ہم مغفرت بھی مانگتے ہیں اللہ سے؟ پہلی بات تو اللہ سے کچھ مانگتے ہی نہیں, ٹائم ہی نہیں اللہ سے مانگتے. ہم سیاسی لیڈروں کے دروازے پہ بھکاری بن کر کے کھڑے, ہم سیٹوں کے دروازے پہ بھکاری بن کے کھڑے. کتنا نادان ہے انسان تو, بھکاریوں کے سامنے بھیک مانگ رہا ہے اور بادشاہ کے پاس نہیں آتا. جب تک مسلمان خدا کی چوکھٹ سے وابستہ تھے, ان کو کسی کے آگے مانگنے کی ضرورت پیش نہیں. میں تو آپ سے کہتا ہوں اللہ کے بندو, اگر بیٹی کو رشتہ نہیں آتا, روزی نہیں ہے, پریشانی ہے, آؤ جب وضو کرو اچھے سے اور 2 رکعت نماز کب پڑھو؟ جب سب سو جائے. اللہ تو جاگ رہا ہے, میں جاگ رہا ہوں. تو سونے سے پاک ہے, مجھے نیند آتی ہے, لیکن آج میں اس لیے نہیں سویا کہ میرا اللہ جاگ رہا. بادشاہوں کا بادشاہ, شہنشاہوں کا شہنشاہ, داتاؤں کا داتا, رب الارباب, جس نے انبیاء کی جھولی بھری, جس نے اولیاء کی جھولی بھری, جس نے صحابہ کی جھولی بھری. ارے میرا اللہ وہ ہے جو
زمین کو پھاڑ کر کے اس ننھے سے دانے سے پودا پیدا کرتا ہے، جو دن کو سمیٹ کر رات لاتا ہے، رات کو سمیٹ کے دن لاتا ہے۔ اپنے اللہ کی قدر کرو، تم نے خدا کی قدر نہیں کی، وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی قدر نہیں کرتے۔ ارے سب کے آگے بھکاری بننے والوں، بیٹی کو رشتہ نہیں، پریشان ہو، کروٹیں بدل رہے ہو، روزی نہیں، روٹی نہیں، اولاد نہیں، ہر چار جانب سے فتنے اٹھے تھے، اپنی طرح ان کو کہنے لگے